بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا عزیز السلام علیکم۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو یہ 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلے مرحلہ اللہ انسان کو قرآن میں فرما دیتے ہیں کہ ممنی یمنا، کہ تم ایک منی یعنی قطرے سے پیدا کیے گئے ہو جو وہ ڈالا جاتا ہے، اور یہ قطرہ جو منی کا ہے یہ اتنا، اس سے لوگوں کو کراہت آتی ہے، شکل دیکھنے سے بھی لوگوں کو برا لگتا ہے، اس سے بدبو آتی ہے، اور جب تک انسان نہائے نہیں تو وہ پاک نہیں ہوتا۔ اور انسان کی پیدائش 2 خراب جگہوں سے ہوئی ہے، جسے لوگ پیشاب کرتے ہیں، دونوں سے۔ اور پھر جب یہ انسان پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں تکبر آ جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا میں ہوں۔ اگر اس کے ہاتھ میں تھوڑا سا کام آیا یا وہ کوئی اونچے عہدے پہ رہا تو پھر وہ ظلم پہ ظلم کرتا رہتا ہے، اور اپنے خلقت کو بھول جاتے ہیں کہ میں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہوں۔ دوسرا مرحلہ جو ہے، جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے مقصد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے کہ میں نے انسان کی خلقت جو ہے، وہ انسان اور جنات کی، یہ دونوں جو ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے عقل بھی ڈالا ہے، شعور کے ساتھ عقل بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو میں نے اس لیے پیدا فرمایا کہ یہ میری تابعداری کر دیں گے۔ عبد کو کہتے غلامی، اور غلام کا اپنا جو ہے کوئی، یعنی وہ اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی، جو مالک اور آقا کہتا ہے بس وہ اس کو مانے گا۔ تو اس طرح ہمارا مالک اور آقا اللہ ہے، اور اللہ نے جو ہمارے لیے ہمیں کہا ہے اور ہمارے لیے حکم ہے ہم وہ کریں گے، اور ہمارے لیے حکم جو ہے قرآن میں آیا ہے اور نبیوں سے آیا ہے، تو یہ ہمارے لیے ہے، اور اس کے لیے ہم پیدا فرمائے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے ہم زندگی گزاریں گے، جو کرتے پھریں گے، اور جو ہماری مرضی ہے وہ ایسی رہے گی نہیں۔ یہاں خالق اور مالک کی مرضی چلے گی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور تیسری بار ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ وہ تیسرا مرحلہ شروع ہوئے گا، اور وہ کب ہوگا؟ جب آنکھیں بند ہو جائے گی، اور آنکھیں بند ہونا جو ہے اس کو موت کہتے ہیں۔ اور موت ایک ایسا اٹل اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس میں سارے لوگ، خواہ وہ دین سے تعلق رکھتے ہیں نہیں رکھتے، اچھے ہیں برے ہیں، ان سب کو یقین ہے کہ موت بھی آنی ہے اور اچانک آنی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ انسان نے کب مرنا ہے، کیسے مرنا ہے۔ اور مرنے کے بعد جو ہے ہم نے جانا ہے 2 جگہوں پہ۔ ایک ہے اللہ کی رضامندی والی جگہ، جنت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ہوگی، اور دوسرے اللہ کی ناراضگی کی جگہ جو جہنم ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ جو سزا ہے، اس میں سزا بڑھتی ہی جائے گی، سزا بڑھتی ہی جائے گی۔ بھائی یہ تینوں فکر اگر ہمارے ساتھ لگ جائیں، اور ہمارے دل میں ہر وقت ان تینوں جگہوں کا فکر ہو، تو ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے، کبھی بھی ظلم نہیں کریں گے، کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، کبھی بھی کسی کا حق نہیں ماریں گے، اور رواداری کریں گے، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے، اور ان کا خیال رکھیں گے۔ دنیا میں جس طرح بھی ان کی تکلیفات ہوں، ان کی تکلیف پہ ہمیں تکلیف ہوگی، ان کی خوشی پہ ہمیں خوشی ہوگی۔ حرص اور لالچ جو ہے وہ نہیں کریں گے، بلکہ سب چیزیں اگر کسی کو اللہ نے کچھ دی ہیں وہ اللہ کا دین ہے، اگر کسی کا نہیں دی ہے تو وہ اللہ کی آزمائش ہے۔ تو ان چیزوں پہ اگر ہم فکر کریں گے تو ہماری دنیا بھی بہت پرسکون ہوگی، اللہ کی رضامندی شامل ہوگی ہر کام میں، اور ہمارا قبر اور ہمارا محشر جو ہے وہ اللہ کی رضا والا ہوگی اور کامیاب ہوگی۔ اور انشاءاللہ تعالی ہمیں
اپنے نعمتوں سے دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔